ان بچوں کو صحیح غلط کا خود وہاں پہ کلاس میں جج ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ میں آپ سب کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں غلط پڑھا رہا ہوں؟ اندازہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کوئی بات ایسی کر دوں جو اگینسٹ آف سلیبس ہو، اگینسٹ آف قرآن ہو، اگینسٹ آف حدیث ہو، آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ آپ اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، میں کسی تابعی کو ہی غلط کہہ دیتا ہوں، صحابہ کی تو میری جرت ہی نہیں ہے، اہل بیت کی میری جرت نہیں ہے، میں کسی تابعی کے بارے میں بھی غلط بات کر دیتا ہوں، یا میں کسی آیت کی تشریح غلط کر دیتا ہوں، آپ فوراً بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یونیورسٹی میں وہ جو کلاس تھی وہ گونگی ہو گئی تھی، انہوں نے اس وقت اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا پروفیسر پہ۔ میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا یونیورسٹی چھوڑ کے مدرسے پکڑ لو، میں نے بوائز کو تو یہ تو نہیں کہا کہ کالج یونیورسٹیاں چھوڑ کے میرا بیٹا مصلے پکڑ لو، مسجدیں سنبھال لو، میں نے یہ کہا ہے؟ اللہ کی بندی، وہ بات تو میں پہلے ایکسیپٹ کر چکا ہوں کہ انڈیویجول اس کا قصور ہے، وہ بات 3 مہینے 4 مہینے کیوں خاموش رہے اور پھر ایک دم اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو بیٹا آپ کے ملک میں شرعی نظام تعلیم ہے؟ آپ کے ملک میں شرعی نظام چل رہا ہے؟ آپ کے ملک میں ضابطۂ فوجداری، پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات پاکستان نے جو سزائیں دی ہیں دیٹ از انف، اسی پر بھی عمل درآمد ہو جائے نا، منوً انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسی پر عمل درآمد ہو جائے تو میرے خیال میں جرم نہیں بڑھے گا، افینس نہیں ہوگا۔ اب اسی سوال کو جو وہ تو آپ کے بات کر رہے ہیں نا کہ ہاتھ کاٹنا اور یہ کاٹنا وہ کاٹنا، وہ وہاں پر ہے جہاں پہ شرعی نظام لاگو ہے، شریعت لاگو ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر، یہ دور خلافت کی سزاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا موجودہ نظام ہے، آئین پاکستان کا نظام ہے، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس پہ اگر عمل ہو رہا ہوتا، مجھے یہ بتاؤ، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ اللہ سے بڑی کسی کی عدالت ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار بھی ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے بزنس مینوں کی اولادیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹاپ یونیورسٹیز میں، ہمارے معاشرے کا اصول ہے کسی پرے پنچایت میں سر جب قرآن پاک کسی کے پاس لے کر آ جایا جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اور اسپیشلی ہمارے دیروں کا اصول ہے، میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ایک عالم دین کا بیٹا ہوں، ہمارے دیروں پر جب کوئی کسی کی بہن بیٹی آ جاتی ہے اگلے بات ہی قتل معاف کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک عورت قرآن اٹھا کر آپ کے میڈیا پر فریاد کر کے اپنی بچیوں کی دہائی دے رہی ہے ان کی بازیابی کے لیے، آپ کے ملک کے چیف جسٹس کے کان پہ جوں رینگی، آپ کے پارلیمنٹ میں جوں رینگی، آپ کی اسمبلیز میں جوں رینگی، آپ کے آئی جیز، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران کے کان پہ جوں رینگی، آپ کے سوشل میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا، اس عورت نے قرآن اٹھا کے فریاد کری ہے، کسی کے کانوں پہ جوں رینگی، پھر آپ بات کرتے ہو قرآن کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پھر آپ انصاف کی بات کرتے ہو، پھر آپ شریعت اور خلافت کی بات کرتے ہو۔ جس معاشرے میں آئین پاکستان کو، جس معاشرے میں قرآن کی فریاد کو، جس معاشرے میں وہ عورت قرآن اٹھا کر فریاد کر رہی ہے اور اہل ثروت، اہل اقتدار، کرسی پہ بیٹھے ہوئے افسران کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اس لیے کہ وہ عورت فریاد ایک وڈیرے کے خلاف کر رہی ہے، وہ ایک ایم پی اے کے خلاف بات کر رہی ہے، اس اسمبلی کے سپیکر پہ کان پہ جوں رینگی، وہاں کے چیف سیکرٹری کے کان پہ جوں رینگی، جس وقت سوشل میڈیا نے اس چیز کو ہائپ دی اس وقت اس کو کسٹڈی میں لیا گیا، اور وہ کیسی کسٹڈی ہے کہ بغیر ہتھکڑی کے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ جس ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہوگا اور جس ملک میں غریب کے لیے قانون اور ہوگا، وہاں پہ آپ کس انصاف کی بات کرو گے؟ وہاں آپ نظام تعلیم کا رونا رو رہے ہو؟
یہی جرم، یہی ایفنس کسی غریب نے کیا ہوتا، کیا اس کو معافی ملتی؟ یہی جرم کسی مولوی نے کیا ہوتا، آپ لوگ معاف کرتے؟ سوسائٹی معاف کرتی؟ 3 دن 4 دن 5 دن 15 دن کے بعد یہی وڈیرا بار ہوگا، اور اس وڈیرے کے پیچھے کارندے اس عورت کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ وہ عورت میڈیا پر آ کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوگی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، ہماری صلح ہوگی۔ کتنے شاہ رخ جوتوئی چھوٹ گئے، کتنی عورتیں مختارہ مائی بنے گی، کتنی زینبز اور اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گی، کتنی معصوم بچیوں کو روندا جائے گا، کتنی کلیوں کو مسلا جائے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، کیا نہیں کہا تھا میرے نبی نے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے اور معاشرے کو بتانے کے لیے کہا تھا یہ چوری اگر فاطمہ بنت محمد اس نے بھی کی ہوتی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تم نظام تعلیم کو رو رہے ہو۔ اشرافیہ کو کیا معلوم کہ بھوک کیا ہے؟ اشرافیہ کو کیا معلوم بھوک کیا ہے؟ غریب امیر کی بچی کی عزت اور ہے، غریب کی بچی کی عزت اور ہے۔ امیر کی جان کی قیمت اور ہے، غریب کی جان کی قیمت اور ہے۔ بیوروکریٹ کی جان کی قیمت اور ہے، ایک مولوی کی قول اللہ اور قول رسول مسجد میں پڑھانے والے کی، ممبر پہ کھڑے ہونے والے کی جان کی قیمت اور ہے۔ امیر کا دین اور ہے، غریب کا دین اور ہے۔ امیر کے لیے فتویٰ اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ کس کس کا رونا رونا ہے آپ نے؟ جس معاشرے میں قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا ہے، اس عورت کی دہائی اس قرآن کو نہیں دیکھا گیا۔ واقعہ بارخان کی بات کر رہا ہوں، کیا وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ جن کی بچیوں کو اٹھا کر زندہ کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہ مر گئی وہاں پر، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پھر کہتے ہیں سر آپ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہی جو بیوروکریٹ ہے وہ اگر غریب نظام تعلیم میں پڑھ کر بیٹھا ہوا ہوتا اس کو غربت کا احساس ہونا تھا۔ ایچ والے کو کیا پتا کہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھائی کیسے ہوتی ہے؟ کنگ ایڈورڈ میں پڑھنے والے کو کیا پتا کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھائی کیسے ہوتی ہے؟ ٹاپ کلاس یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کو کیا پتا کہ غربت کیا چیز ہے؟ برگر، سینڈوچز اور فاسٹ فوڈ کھانے والوں کو کیا پتا کہ بھوک اور افلاس کیا ہے؟ کس نظام تعلیم کی بات کر رہے ہو؟ جب تک نظام تعلیم یکساں نہیں ہوگا لوگوں کو رائٹس کا نہیں پتہ چلے گا۔ جب تک نظام تعلیم یکساں نہیں ہوگا غریب کا بچہ غریب تر ہی ہوتا جائے گا، امیر کا بچہ امیر تر ہوتا جائے گا۔ جب تک نظام تعلیم یکساں نہیں ہوگا میرٹ کی دھجیاں اڑیں گی۔ جب تک بیوروکریسی اور غریب جو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا، ہماری فریاد کا نہیں پتہ چلے گا۔ ہماری کلاسز ہیں ایلیٹ کلاس، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، ہم کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہی میں دیکھتا ہوں کہ کسی چیف سیکرٹری کی، کسی سیکرٹری کی، کسی ایڈیشنل سیکرٹری کی، کسی ایڈیشنل آئی جی کی، کسی ڈی آئی جی کی، کسی ایس ایس پی کی بچی ہوتی اور اس کی فیملی ہوتی اور اس کی فیملی اس طرح قرآن اٹھا کے فریاد کر رہی ہوتی، وہ نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ زبوں حالیہ ہمارا مقدر ہو چکے ہیں۔ آج اسی وجہ سے مسلمان فٹ بال کی طرح ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی کس در پر کبھی کس در پر۔ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے۔ جیسے مدارس کے نظام پر چیک اینڈ بیلنس ہے، اسی طریقے سے ایچ ای سی کو بھی چاہیے کہ ایک کمیٹی بنائے، پارلیمنٹیرینز کو چاہیے ایک کمیٹی بنائے، ایجوکیشن منسٹر کو چاہیے۔ اس سارے سینیریو میں اکیلا وہ پروفیسر قصوروار نہیں ہے، من حیث القوم ہم پورا معاشرہ قصوروار ہے، وہ اسٹوڈنٹ قصوروار ہے۔
وہ سیکٹری ایجوکیشن قصوروار ہے, HEC انوالو ہے, قصوروار ہے, وہ ایجوکیشن منسٹر قصوروار ہے, وہ ماں باپ قصوروار ہے جس کلاس میں وہ پڑھا رہے ہیں. آج اللہ نہ کرے, میرا آپ سے سوال ہے, یہاں پر کسی خاتون کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ, یہاں پر ان کا عقیدہ یا کوئی غلط بات میں ان کو سکھا دیتا ہوں, پیرنٹس نے اگلے دن آ کے کہنا نہیں ہے کہ سر آپ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ یہاں پر پیرنٹس نے آ کر پکڑنے کیوں؟ یہاں پر ایک مولوی قال اللہ اور قال رسول پڑھا رہے اس لیے پکڑنے. مولوی کے پاس آپ پڑھنے کے لیے, قاری صاحب جو آپ کے گھروں میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, آپ کتنی فیس دیتے ہیں؟ 1000 روپے, میکسیمم 2000 روپے دیتے ہوں گے. اور وہ بھی آج بابا نہیں ہے گھر پر, کل لے لیجئے گا. بابا میٹنگ پہ گئے ہوئے, بابا بزنس ٹور پہ گئے ہوئے, وہ آئیں گے تب مل جائے گا. اور جو پروفیسر آپ کو لینگویج کورس وہ پڑھانے کے لیے آتا ہے انگلش, اس کی ایک سبجیکٹ کی کتنی فیس ہے؟ دوبارہ بولو. پر لیکچر 4500 سے 5000. یہ ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈفرنس ختم ہونا چاہیے. پروفیسر آپ کو انگلش پڑھائے, اردو پڑھائے, اور کمپیوٹر سائنس پڑھائے, انجینئرنگ پڑھائے, میتھ پڑھائے, اسٹیٹس پڑھائے, 4500 سے 5000 روپیہ پر لیکچر ہے. یہاں پر میں قال اللہ اور قال رسول آپ کو پڑھا رہا ہوں, فی اسٹوڈنٹ فی گھنٹہ. غالباً پھر مجھے بھی اتنا ملنا چاہیے. میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی کیوں نہیں کی؟ صرف آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اپنی جوانیاں اللہ والی کر دو. معاشرے میں تم لوگوں نے آنے والے وقت میں ان پوسٹوں پر بیٹھنا ہے, ان بیوروکریسی پہ آپ نے بیٹھنا ہے. میرا دوسرا سوال ہے آپ لوگوں سے, اور اسپیشلی آپ سے, یونیورسٹی میں جو 18ویں گریڈ کا, 19ویں گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا پروفیسر ہوگا, گاڑی ملتی ہے؟ یونیورسٹی گاڑی شاڑی دیتی ہے نا, پروٹوکول دیتی ہے, لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں, سارا کچھ ہے. اسی طریقے سے یہ جو اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں, AC صاحب آتے ہیں, پاس آؤٹ ہونے کے بعد, بڑی محنت کے بعد آتے ہیں, بہت پڑھنا پڑتا ہے, سارا کچھ ہے, CSS کرنے کے بعد آتے ہیں. آتے ہی وہ 16 یا 17 گریڈ میں آتے ہیں, ان کو ماشاءاللہ ایک بڑی لگژری گاڑی بھی ملتی ہے, ساتھ ایک گن مین بھی ملتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا, پروٹوکول وغیرہ سارا کچھ ملتا ہے. 19ویں گریڈ کا ہیڈ ماسٹر یا 18ویں گریڈ کے ہیڈ ماسٹر کو کلٹس بھی نہیں ملتی میرے خیال میں, یا ملتی نہیں ملتی نا. یہ ڈفرینس کیوں ہوا؟ حالانکہ وہ جو کمشنر صاحب, AC صاحب بیٹھے ہیں, وہ اسی استاد کی بدولت اس مقام پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ ڈفرینسز ختم ہو گئے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ اعتدال کا حکم, میانہ روی کا حکم, یا نہیں دیتا؟ میں ابھی یہ میں پڑھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, قرآن برابری کا حکم دیتا. مہنگائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی ہوئی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی, میرے لیے ہوئی ہے, غریب طبقے کے لیے ہوئی ہے, امیر کے لیے نہیں ہوئی. امیر تر, غریب تر. ڈپٹی کمشنر صاحب کو کیا پتا مہنگائی ہوئی ہے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو کیا پتا مہنگائی ہوئی ہے, سیکرٹری صاحب کو کیا پتا مہنگائی ہوئی ہے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, جسٹس صاحب ہیں, آنریبل ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انہیں کیا پتا مہنگائی ہوئی ہے. ان کا پروٹوکول ویسا, ان کو پیٹرول ویسا, گاڑی ویسے ہی ملے گی. میں ہوں نا پے کرنے کے لیے, میں پے کروں گا. میرے گھر میں
اگر 25 روپے کا 20 روپے کا 10 روپے کا وہ جو نمک آئے گا نا نمک, میں اس میں بھی ان کو پیٹرول کے پیسے دوں گا. ان کے جو گن مین ہیں, ان کی فیملیز کو گن مین ملے, ان کو کوک ملے, ان کو بٹلر ملے, سرونٹس ملے, آئی ول پے دیم. میرے ٹیکس سے اس کو پے کیا جائے گا. ان کا پیٹرول میں پے کروں گا. میرے پاس اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول کے پیسے نہ ہو, میں اپنے بچے کو سول ہاسپٹل میں اور سرکاری ہاسپٹلز میں لے کے جاؤں گا. میرے موبائل میں کال کا بیلنس ہو نہ ہو, میں ان کو کال کے پیسے دوں گا. وہ جسٹس صاحب ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے, ان کو فون کال کے پیسے میں دوں گا, ان کو پیٹرول میں دوں گا, ان کو سیکیورٹی میں دوں گا, ان کو میں پلاٹ بھی دوں گا. ساری زندگی میں کرائے کے گھر میں دھکے کھاتا مر جاؤں گا, لیکن ان کو گھر دوں گا. میں ساری زندگی میں ایک مرلہ اپنے لیے نہیں بناؤں گا. وہ ریٹائرڈ ہوں گے, میں ہاتھ جوڑ کے ان کو پلاٹ دوں گا. مزدور نے تغاری اٹھانی ہے, وہ دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ بیکاز آف دیٹ وی آر سلیوز. میرا بچہ بھی مقروض پیدا ہوا ہے. کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے. یہ ملک تو اصل ہے ہی آپ لوگوں کے لیے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں خواہ ہوں اس میں. میں غریب پیدا ہوا تھا, غریب ہی مروں گا. مجھے حق نہیں ہے بات کرنے کا. میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ میں بات کروں گا نظام تعلیم یکساں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ عمران خان نے بات کی تھی نا کہ نظام تعلیم یکساں, پھر کر لیا تھا اس نے؟ نہیں, پھر کر لی تھی عمران خان صاحب نے نظام تعلیم یکساں. اسے کیا کر کے دکھانا تھا. بابے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ کرنے دیتے تو کر کے دیکھ لیتا نا. جہاں آپ کے ملک کا وزیر اعظم بے بس ہو, وہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری کیا جرت ہے, میری کیا اوقات ہے کہ میں اس جوائنٹ کا مقابلہ کر لوں؟ یہ پرائیویٹ نظام تعلیم, اس کے بعد پرائیویٹ ہاسپٹلز, ٹھیک ہے, پیری مریدی, یہ چند وہ بزنس ہیں جنہیں لاس نہیں ہے. ان کا چورن ہر سیزن میں ہر نظام تعلیم میں بکے گا. کیوں نہیں بکے گا؟ میری کیا جرت میں بات کروں؟ میری کیا جرت کہ میں ایکولیٹی کی بات کروں؟ میری کیا مجال ہے؟ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس بارخان واقعے پہ بات کروں. میں نے فریاد کی ہے, اگر میں نے غصہ کی ہے, میں نے اس قرآن کی فریاد پہ بات کی ہے جو وہ عورت اٹھا کے دہائیاں دے رہی ہے. میں نے اس قرآن کی بات کی ہے, اس عورت کی فریاد, میں نے اس کی بات کی. باقی وڈیرا کیا سائیں ہاتھ جوڑا ہوئے, انتہائی معذرت, گستاخی معاف. اور اس پروفیسر کو بھی سلوٹ ہے, اس یونیورسٹی کو بھی سلوٹ ہے, اس اشرافیہ کی نظام تعلیم سے بھی معافی ہے. لیکن میں بات ایکولیٹی کی کر رہا ہوں. غریب کے بچے کو بھی وہی نظام تعلیم ملنا چاہیے جو ہائی لیول کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں مل رہے. امیر کے بچے اور غریب کے بچے میں جب یہ دونوں نظام تعلیم پڑھیں گے تب میرٹ میں بیٹھیں گے, تب میرٹ کا پتہ چلے گا. ایک گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا بچہ ہے, وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتا ہے, اور ایک ایلیٹ کلاس کا اے لیول او لیول پڑھا ہوا ہے, اور وہ ڈگریز پڑھی ہوئی ہیں, مجھے تو آتی نہیں ہے, ان کے نام نہیں آتے. کیا وہ سی ایس ایس میں یا پی پی ایس سی میں وہ بیٹھیں گے تو ان کا جو مینٹل تھاٹ ہوگا وہ ایکول ہوگا؟ اور دوسری چیز, ایک امیر کا بچہ جسے ساری زندگی عیش پرستی دیکھی ہے, سونے کا نوالا منہ, میری بات مکمل ہو جائے, سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے وہ, اور ایک غریب گھر کا بچہ جب وہ سی ایس پی آفسر بنے گا تو کیا دونوں کا سوچ جو ہوگی یا کام کرنا وہ ایکول ہوگا؟ ایک پولیس آفسر بنتا ہے یا کسی بھی ادارے میں جاتا ہے, یا کلرک بنتا ہے, ایجوکیشن نظام میں جاتا ہے, کسی بھی ادارے میں وہ رشوت دے کے بھرتی ہوا ہے, اور کیا اس کی سوچ ایک میرٹ پہ گیا ہوا اس کی سوچ برابر ہوگی؟ وہ جو رشوت کا اس نے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے پے کیا ہوگا, وہ اس نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ جی, اب آپ کا کوشچن.
پاکستان کا سسٹم دیکھا ہے ایجوکیشن سسٹم تو میٹرک اور ایف ایس سی ہے, جو او اے لیول ہے وہ تو ہے ہی امریکن بورڈ کا سسٹم, اور اسے بھی تو پاکستان نے الاؤ کیا ہے کہ یہاں پڑھایا جا سکے. میرا بیٹا, میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اے لیول پڑھیں, آپ او لیول پڑھیں, آپ میٹرک کریں, آپ ایف ایس سی کریں. اگر غریب امیر کا بچہ اے لیول او لیول کر رہے ہیں نا, تو غریب کے بچے کو بھی وہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہو سکتی وہ اس لیے کیونکہ میٹرک. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیسوں کی بنیاد پر تفریح. تو بات وہی فیس کی آ گئی. نظام تعلیم کو سستا کرو. نظام تعلیم کو جب آپ سستا کریں گے تو غریب کا بچہ بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. بات اے لیول کے سلیبس کی یا او لیول کے یا میٹرک یا ایف ایس سی کے, میں سلیبس کی بات نہیں کر رہا. میں نظام تعلیم کو سستا کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ غریب کے بچے کو بھی وہی موقع ملنا چاہیے پڑھنے کا جو امیر کے بچے کو ہے. پھر اس طریقے سے دیکھا جائے, مدارس میں تو فیس بھی نہیں لیتے. کوئی مدرسہ ہے جو آپ سے فیس لیتا ہو؟ دورہ حدیث تک سر 1 روپیہ نہیں لیا جاتا. الٹا مدرسے والے وظائف دیتے ہیں, سردی گرمیوں کے کپڑے بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, کھانا بھی دیتے ہیں. وہ تو آپ سے فیس نہیں لیتے. لیکن وہاں پر آئی جی صاحب کا بیٹا بھی ہوگا نا, چیف سیکرٹری کا بیٹا بھی ہوگا, اس نے وہی پڑھنا ہے. فرض کریں مشکات المصابیح ایک ہی ہے, بخاری شریف, صحیح مسلم, سنن نبی داؤد, ترمذی, طحاوی, موطا امام مالک, ساری احادیث. جو چیف سیکرٹری کا بیٹا پڑھ رہا ہے وہ ایک غریب ریڑھی والے کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. ہدایہ وہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے. بنیادی نظام تعلیم سے لے کر, صرف نحو سے لے کر دورہ حدیث تک نظام تعلیم امیر کے لیے اور غریب کے لیے برابر ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جو وہاں مدرسے سے ایک ہی نصاب تعلیم پڑھ کر, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, علماء فارغ ہوں گے. پورے پاکستان میں کتنے مدارس ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں نا. ساروں کا نظام تعلیم ایک ہے, سب کا نظام تعلیم ایک ہے. اب آ کر کچھ مدارس کے نظام تعلیم میں انہوں نے کوئی ماڈرن جو سبجیکٹس ہیں, جیسے میٹرک ہو گئی, ایف ایس سی ہو گئی, بی ایس سی ہو گئی, گریجویشن وغیرہ, وہ مدارس وہ بھی کراتے ہیں, اور ساتھ ساتھ عربی نظام تعلیم سیم ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھا رہے ہیں. اب وہ جو بچہ ان مدارس سے فارغ و تحصیل ہوگا, سارے مدارس کا جو عالم ہوگا, اسے ایک ہی احادیث کی بک پڑھی ہے نا, ایک ہی فقہ, ایک ہی شریعت, ایک ہی تفسیر پڑھی ہے. اب وہ جب کمپٹیٹیو ایگزام میں ایک جیسا بیٹھیں گے, ان کو برابر مقابلے کا موقع میسر ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اے لیول یا او لیول کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں کیمبرج کے نظام تعلیم یا ان کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو آکسفورڈ کا سلیبس ہے وہ غریب کے بچے کو بھی پڑھنے کا اتنا موقع اسی وقت ملے گا, ملنا چاہیے اس وقت ملے گا جب نظام تعلیم کو سستا کیا جائے گا. یہ پرائیویٹ اور سرکاری کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ختم کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مدارس کے سلیبس پر چیک اینڈ بیلنس ہے, اسی طریقے سے باقی جو نظام تعلیم ہے اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہاں تک سمجھے؟ میں نے کب کہا کہ آپ اپنی یونیورسٹی چھوڑ کے بیٹا جامعہ محمودہ میں داخلہ لے کے عالمہ بن جاؤ. حالانکہ اگر میں کہتا یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. جو آپ پڑھ رہی ہیں پڑھیں, جو آپ کا نظام تعلیم ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اپنی روایات کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ ان اساتذہ کو دیکھنا چاہیے, ان پروفیسرز کو دیکھنا چاہیے, ان اداروں کو دیکھنا چاہیے, ان یونیورسٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ نظام تعلیم ہمارا جو ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے.